تو راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، اور زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ جو کچھ نصیب ہو رہا ہے صدقہ ہے بی بی کا، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم اور آپ کہاں ہیں کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، ہم رضی اللہ اسی کو کہیں گے جن سے بی بی بطول راضی ہیں۔ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو مرکز بھی دوں، آئے تطہیر میں بھی مرکز بھی دوں، مباہلہ میں بھی، جہاں نبوت پھر عصمت پھر امامت، تو مرکز کون ہوئی؟ بیوی۔ سبحان اللہ، توجہ آپ کی۔ تو اب جتنا کچھ قرآن کی آیتوں پر غور کرتے چلے گا، اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثل ہے جیسے کہ تاپ ہو، تاپ چراغ، اس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے۔ یہ اکاد زید اور یوزی ہو، یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا، ولو لم تمسسہ نار، چاہے تم روشن نہ کیوں ہو تو۔ سورہ نور کی آیت پڑھ دی میں نے، مولانا نے فرمایا مشکات یا فاطمہ، جہاں اللہ کا چراغ رکھا ہوا ہے وہ نور، وہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ بس میں بات پہ منزل تک لے آؤں گا، سمیٹ لوں گا۔ اور تو دیکھو جب ذکر بی بی سیدہ کونین سے نور حاصل ہو، ایک ہمارے بزرگ عالم تھے آیت اللہ نفوت کی، تھوڑی سی ایک بات کہہ رہا ہوں یاد رکھنا۔ ان سے کسی نے کہا کہ مجلس میں جائیں تو سب سے اہم نصیحت کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجلس کی سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ جو ذکر اہل بیت سے نور حاصل ہوا ہے اس نور کو بچا کے رکھنا، جی ضائع نہ کر دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ نور ضائع کر دیں۔ یہاں سے نکلو کچھ ایسا کہا غلط جو نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ نور جو تھا وہ ضائع ہو گیا۔ وہ نہ دیکھنا کہ جو یہ نہیں دکھلانا چاہتے، یہ بچے بیٹھے میرے سامنے بہت اچھا لگ رہا ہے، گفتگو سن رہے ہیں۔ بچوں کو پہلے نصیحت کرتے تھے والدین کہ برے دوست کے پاس نہیں جانا، اب ہر ایک کی جیب میں برا دوست ہو۔ میں نے کیا کہا، جی جی، تو اب وہ برا دوست بڑا خطرناک ہے، اس سے بہت شر پھیل سکتا ہے۔ تو وہ جو نور مجلس حاصل ہوا ہے نا اس نور کو ضائع نہیں کرنا۔ جی جب حضور صحابہ کرام سے کہتے ہیں نا کہ جب تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھو تو اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے تو بہت محل ہوں گے، ہم نے بہت مرتبہ پڑھا۔ حضور نے کہا بہت محل ہوں گے اگر آگ جلا کر اس کو بھجوا کر جلا نہ دیا ہو وہاں جنت میں، تو محل بن جانا الگ بات ہے، اس کو بچا کے رکھنا، نور مل جانا الگ بات ہے، اس نور کو بچا کے رکھنا۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی ایک بات تھی، فجر کی نماز ہو نہ قضا کرنا عمدن، وہ جو نور حاصل ہوا وہ نور چلا گیا۔ اب دیکھیں میں نعرے تو آپ سے لگوا سکتا تھا لیکن سناٹا ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن میں نے چاہا کہ بات ہو جائے۔ ایک یاری کہیں مل کے، شاید نجات تک آپ کی آواز جائے گی انشاءاللہ، مل کے کر حیدری دیکھو حور کو تو نجات ہی ملی ہے بی بی فاطمہ کے نام سے، جی بی بی کا ہی تو صدقہ تھا کہ نجات ملی۔ اور جب مولا حسین کبھی مسائل سے تھوڑا سا دور ہو، لیکن جب مولا حسین کا راستہ روکا، مولا نے کہا سکلت قوموں کو یا اے ہو تیری ماں تیرے غم میں رو، یہ بڑا سخت جملہ تھا۔ حسین رحمت للعالمین کے نام سے کسی کو کیوں بددعا دے گا، لیکن حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں کا کہوں گا نا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی، اس کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے احترام فاطمہ زہرا سے۔
تو حور نے پلٹ کر کہا کہ اگر مجھ سے کسی نے عرب میں جملہ کہا ہوتا تو میں ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی ماں سید النساء العالمین ہے، تو میں پلٹ کر ویسا جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو بی بی فاطمہ کے نام کا احترام تھا وہ حور کو بچا دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایسا احترام حور کو بچا گیا، کتنا جلدی، جو ساری زندگی ایک طرف گزری تھی، کچھ لمحے یہاں۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تو میں دو مصرے کہتا ہوں انیس کے، وہ کہتے ہیں کیا جلد گیا، کتنا جلدی، سوء ارم دار فنا سے، جنت کی طرف گیا نا، کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ جی، اور جب آیا تو جو چند لمحوں پہلے تک ان جملوں میں آ سکتا تھا کہ لعن اللہ امۃ قتلت کا، ولعن اللہ امۃ ظلمت کا، ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بک۔ حسین نے ایک نظر کرم کی۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھو حسین خالی خود علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، میں کہتا ہوں حسین خالی علیہ السلام نہیں ہے، حسین جس پر نگاہ کرم کر دے وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ان جملوں میں ہو سکتا تھا، اب حسین نے نگاہ کرم کی، اب ان جملوں میں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ یہ حسین کی نگاہ کرم تھا۔ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، اگر قبول کر لیا تو بس پھر آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں سمجھوں گا جو پہلا جملہ کہا تھا نا، ولایت جس کے پاس نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اب وہیں سے جوڑ رہا ہوں۔ دیکھو حور آئے نا امام حسین کے پاس، حور نے نمازیں نہیں بدلی، حور نے امام بدلا تھا۔ جی جی جی، میں مل کے صلوات بھیجو، نام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام محمد علیہ وسلم۔ ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا توجہ رکھنا، بات ایسے ایسے ایک منزل پر آ رہی ہے۔ اور مجھے علامہ رشید ترابی صاحب ایک بہت عظیم الشان خطیب تھے، ان کا ایک جملہ میں نے کسی سے سنا تو مجھے یاد آیا، وہ یہ تھا کہ یہ اختیار حسین ابن علی دیکھو۔ اب میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، پھر بعد میں آیا آپ کے پاس معافی مانگنے، آپ اتنا کہہ سکتے ہیں خالی کہ میں نے معاف کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب نے بھی معاف کیا۔ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی، بات پہنچ گئی تو پھر مجھے دعا سے نواز دینا۔ جی یہ حجت خدا کا حق ہے، جی ہم نہیں کہہ سکتے کہ رب نے معاف کیا، بھائی ہمیں کیا پتا، ہم اتنا کہہ سکتے ہم نے معاف کیا۔ حسین کے پاس حور پہنچے کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، میں نے بھی معاف کیا، رب نے معاف کیا۔ یعنی جو حسین کے پاس پہنچ گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ دل میں ہمیشہ رکھنا، جو حسین کے در پر پہنچا وہ خدا کے در پر پہنچا۔ اس لیے زیارت میں دیکھو حسین خدا نہیں ہے، لیکن ایسا اپنے خاص خدا ہے کہ باب اللہ ہے حسین، خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے حسین۔ لہٰذا مولا نے فرمایا کہ من زار الحسین بشق الفرات کمن زار اللہ علی عرشہ، جو کربلا میں حسین کی زیارت کرے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہو۔ جی وہاں خدا فزیکل نہیں ہے، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن حسین کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے باب اللہ کہا کہ جو یہاں پہنچا وہ خدا کے دروازے پر۔ یہ اختیار حسین ابن علی سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا۔ اس نے مرزا دبیر نے لکھا کہ نقاش و نقش، میرے آخری جملے میں جا رہا ہوں پھر مسائل پر، نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، کیا کچھ حسین کے اختیار میں۔ ہر مصرے میں 6 اشیاء کا استعمال ہے، کبھی پھر سے حاضر ہوا تو اس کی تشریح کروں گا تفصیل کے ساتھ، ابھی مختصر سن لو۔ نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، کہتے ہیں بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، پھر آدم، ملک، زمین، فلک،
گرد کی میاں اور دنیا و دی حدوث و قدم بندہ و خدا، حدوث و قدم بندہ و خدا. تو کہتے ہیں سب شاہد کمال شہ مشرقین. آج پڑھنا میرے، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک آخر تاریخ. خالق خلق شریف مگر یہ کائنات کردی حسین دیا. خالق خلق شریف مگر یہ کائنات کردی حسین دیا. کل حکمت اللہ دے تبے مگر ایک کرسی حسین دیا. راہب کے سد پٹ وٹھیڑن ان گال جو پکو ثبوت آ تے لوگ طلب خدا جو مگر ہلندی مرضی حسین دیا. حسین نے تو پشت رسالت سجدے میں بیٹھ کر یہ کائنات کو سمجھا دیا. دیکھو دیکھو یہ حسین اور نماز کا رشتہ سمجھ رہا ہے. جو حسینی ہو وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، جو بے نمازی ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا. جب حسین پشت رسالت پر ہے، کیا رسول نے ایسا کیا کہ نماز چھوڑ دی اور حسین کو لیا؟ بول یہ نہیں کیا. کیا رسول نے ایسا کیا کہ نماز جاری رکھی اور حسین کو ہٹا دیا؟ جہاں حسین اور نماز ایک جگہ جمع ہوتا ہے نا، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جی نماز بھی جاری رہی، حسین بھی پشت پر ہے. اور یہ نانا نواسا نہیں ہے خالی. ابھی آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، وہ پیشوام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ان کی پشت پر ان کا نواسا آ جائے، وہ بھی 70 مرتبہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. تو آپ کہیں گے جناب یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو میرا نواسا میری پشت پر آ گیا. آپ کہیں گے بھائی گھر میں محبت کے بانی تھی، یہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں طرح لگا. جی اب یہ نانا اور نواسے کا معاملہ نہیں ہے. یہ نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، یہ نبوت کی پشت پر امامت ہے. جی امامت کا تعارف ہو رہا ہے یہ. جی اسی خاطر ہے جو وہی فاضل صاحب نے کہا کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے. تو وہی آگے حسین رسول آگے توجہ رکھنا، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، اور حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. بھائی صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، تو محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ خالی نانا نواسا نہیں ہے، ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. بھائی نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. جی بات مل کے بلند کر دو. سبحان اللہ اللہ. بس دل میں نیت تو ہے. میں نام لے لیتا ہوں، مرحوم زوار غلام محمد، مرحوم اقبال حسین، مرحوم مولا بخش، مرحوم ساجد علی. یہ مجلس کا ثواب ان مرحومین کو بھی احسان کرتے ہیں، اور سارے مرحومین کی جن کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، تمام شہداء مجلس جعفریہ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کو آپ سب کے سب کے مرحومین وہ قبر میں یاد کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص جمعے کے دن، شب جمعہ اور جمعے کے دن. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا، وہ ان کی روحیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ تم دنیا میں ہو، ہمارا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، تم زندہ ہو، ہم نہ اپنی کوئی نیکی بڑھا سکتے ہیں نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہیں. تم جو زندہ ہو تو ایک سورہ الحمد ہمیں پڑھ کے ہدیہ کرو، کوئی مولا حسین کا ذکر پڑھ کے ہدیہ کرو، کوئی قرآن کی تلاوت، کسی کو کھانا کھلا کر، کسی کی مدد کر کر ہم کو ہدیہ کرو. تو جو ہے تو اس مجلس کا ثواب بھی، تمام آنسوؤں کا ثواب بھی، ہر یا علی کہنے کا ثواب بھی، ہر یا حسین کہنے کا ثواب بھی، یہ سب ہدیہ کرتے ہیں ان سارے مرحومین کی خدمت میں جن کے نام لیے گئے. اور ایک فاتحہ پڑھ لیجیے جلدی سے، پھر میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ہی جملہ مصائب کے لیے آپ کی طبیعت منقلب کر دے گا. کائنات کی 3 مظلوم ترین بیٹیاں ہیں. ایک محمد کی بیٹی ہے،
ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے، تین کائنات کی مظلوم